السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح۔ بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور بہت خوبصورت ایٹریبیوٹ صفاتی نام ہے الفتاح، کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ فتح کہتے ہیں بند چیز کو کھولنا، اور کھولنے کے لیے مفتاح چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ چابی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کھولتا ہے؟ آسمان و زمین کے خزانے کی تمام کنجیاں، تمام چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جس پر چاہے کھول دے، اور جس کے لیے کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بھی فیصلہ کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کو فتح کی خوشخبری سنانے والا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفتاح الکلام کہا جاتا تھا، یعنی آپ کے لیے بولنا اور کسی بھی بات کو سمجھانا بہت آسان کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نام کی وجہ سے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہوں گے ان سب کا بھی فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن الفاظ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو اور میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش چاہو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو، چھوٹی چیز، بڑی چیز، ہمیں لگتا ہو کہ یہ تو امپاسبل چیز ہے، لیکن اگر ہم الفتاح سے مانگیں گے تو اس کے لیے دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ بچوں، جب ہم رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھتے ہیں
تو اس میں بھی ہمیں ایسی بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے جہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الفتح اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جیسے کہ آیت نمبر 21 سورہ الملک کو دیکھیے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار کہتے ہیں میری طرف رجوع کرو۔ اور بچوں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے بند کر کے رکھا ہے۔ زمین کے اندر کیسے کیسے خزانے ہیں۔ اچھا، پھلوں کو دیکھیں، جب آپ ان کا کوئی چھلکا اتارتے ہیں یا ان کو کھولتے ہیں، اس کے اندر بھی کیا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کسی بھی کتاب کو کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو الفتح نے کتنی چیزوں کو ہمارے لیے بند کر کے رکھا ہے، اور ہم جب اس سے دعا کریں اور وہاں تک پہنچنا چاہیں تو وہ ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ اور وہ ہمیں کیسے پہنچاتا ہے؟ ہمیں آبزرویشن دیتا ہے کہ ہم غور کریں، ہمیں وہاں کا راستہ دکھاتا ہے، ہمارے دل میں آئیڈیا ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھوٹ بولا، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ الفتح ہمارے لیے بہت سے دروازے کھولے اور ہمیں بہت کچھ ملے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان لانا ہے اور اپنے تقوی پہ کام کرنا ہے۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس پیارے نام الفتح کے ساتھ پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ آسمان کے دروازے بھی کھول سکتا ہے، وہاں سے بارش آتی ہے، رزق آتا ہے، رحمت آتی ہے۔ بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام الفتح ہمیں بتاتا ہے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ ایوب علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، 18 ایئرز وہ بیمار رہے اور سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اتنی بری بیماری ہو گئی اور ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن جب وہ بہت مایوس ہوئے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، تو الفتح نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ کس چیز کا؟ سب کچھ ان کو واپس دے دیا، ان کو راستہ دکھا دیا کہ کیا کرنے کا کام ہے، اور ان کی زندگی میں جو کچھ ان سے لیا تھا اس سے زیادہ ان کو واپس دے دیا۔ حدیبیہ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے کہ اب ہم مکہ جا کر عمرہ کریں گے، لیکن راستے میں کافروں نے ان کو روک دیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو واپس جانا پڑا اور ان کی بہت سی باتیں ماننی پڑی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سورہ الفتح میں ایسے فرمایا، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ہم نے تم کو فتح دی، اور فتح بھی کیسی؟ بہت واضح اور صاف، کیونکہ اس کانٹریکٹ کے بعد مسلمانوں کو بہت فائدہ ملا۔ اسی طرح الفتح نے توبہ اور بخشش کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن خاص طور پہ یہ دروازے کھلتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت دعا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے منڈے کو اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے،
اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور الفتح اس کے لیے ٹیسٹ کے، آزمائش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ الفتح اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے، اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ وہ اور غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچوں، جب ہمیں لگے نا کہ الفتح نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے بھی قرآن کھلتا ہے اور ہم قرآن کو آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہمیں لگے نا کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو ہم سورہ الفاتحہ بھی بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کے ان کاموں کے لیے الفتح آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اس کے اچھے ڈیڈز جو ہیں وہ اوپر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے مرنے پر بھی الفتح اس کے لیے ایسے آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور فرشتے اس کو بہت پیار سے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں مسجد میں جانے کے لیے بھی ایک بہت پیاری دعا بتائی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جس میں ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اس سے خیر مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے وضو کیا اور وضو کو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو بچوں، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام الفتح سے کیا سیکھا؟ جب بھی ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی دروازہ بند ہو رہا ہے، تو ہم نے الفتح سے بہت دعا مانگنی ہے۔ کون کون سے دروازے؟ جیسے آپ کو گھر میں کوئی نظر آئے کہ وہ بہت اچھی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ بہت اچھے کام کر لیتا ہے، اور آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے بھی اچھے کام کرنے ہیں لیکن آپ سے کیا نہیں جاتا، تو آپ الفتح سے دعا کریں کہ الفتح میرے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے۔ پھر اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ یاد نہیں ہو رہا، آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، کوئی آپ سے ناراض ہو رہا ہے اس بات پہ، اور آپ دل میں سوچتے ہیں کیوں نہیں یاد ہو رہا، تو پھر آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور اس کے بعد الفتح سے دعا مانگیں کہ میرے لیے یہ دروازہ کھول دے کہ مجھے وہ سب کچھ یاد ہو جائے۔ اور اگر آپ کا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے، کہیں جانے کو، آنے کو، کوئی پرمیشن چاہیے، کوئی ٹوائے چاہیے، کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ تو مل ہی نہیں سکتا، یہ تو بند جگہ ہے، کسی نے پرمیشن نہیں دینی، تو آپ الفتح سے دعا مانگیں، اور الفتح اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دے دے گا۔ تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ جو بھی دروازہ میرے لیے بند ہو رہا ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے، تو میرے رب الفتح اس دروازے کو میرے لیے کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ